مال اور سامان کو منہ سے مانگتا ہے. میرے ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, تنخواہ آتی ہے اور خرچ ہو جاتی ہے. میرے ابو مصلی پہ بیٹھ کر اپنے اللہ کو سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے, اے اللہ مجھ سے اپنی بیٹیوں کو گھر میں رہنا دیکھا نہیں جاتا, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ کی قسم جب بچی نے یہ بات سنی تو حضرت سے روتے ہوئے مسئلہ پوچھتی ہے کہ حضرت مسئلہ بتاؤ کہ ہم چاروں بہنوں کے لیے خودکشی کرنا جائز ہے؟ سوچو مسلمانوں, بچی اسلام کی کیا پوچھ رہی ہے کہ ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز. حضرت نے فرمایا جب میں نے یہ بات سنی تو دل تڑپ اٹھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس قوم کی بیٹیاں خودکشی کرنے کا مسئلہ پوچھ رہی ہو اس قوم کا کون سربراہ ہوگا, اس قوم کو اللہ کیسے حضرت فرمائے گا. آج نوجوان میرے بھائیوں جنہیں اللہ نے کیا ہے وہ فضول خرچی کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے شادیوں کے اندر بہا دیے جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ صرف نام کہ ہماری نام رکھی ہو جائے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی نے. اللہ کے بندو اس سے پوچھو جس کے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہو اور اس کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسے نہ ہو تو اس کو رات کو نہیں کے لیے آئے. اللہ کے بندو اللہ کو منہ دکھانا ہے, فضول خرچی نہ کرو. آج شادی کے اندر اتنی رسومات ادا کی جا رہی ہے کہ سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے 12 سال کے اندر. بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو جتنے مہنگے ہوٹل میں شادی کرے گا وہ سمجھتا ہے اتنا ہی نام ہوگا. حالانکہ گھر نہیں کر سکتا, آس پڑوس میں ہی بٹھا کر کھلا سکتا ہے. بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر کھانا ہوتا ہے. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. معاف کرنا, ایک باورچی نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب اگر ایک 50 آدمی بیٹھ کر کھائے تو کھڑے ہو کر 3 دے کے کھڑا ہوتا. اتنی بڑی تعداد کھانا ضائع ہو رہا ہے, کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا ہے, کھانا پھینک رہا ہے. معاف کرنا, ان لوگوں سے جا کر پوچھو جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, پینے کو پینا پانی نہیں ہے, آپ نے کھانے کو پھینکا, اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. ایک مرتبہ اگر مسلمان حالات کے اندر سوچ رہی تھا کہ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا فلسطین کی سرزمین کے اندر, وہاں مسلمانوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, بچے ترس رہے ہیں, بموں کی بوچھار ہو گئی, تباہی ہو گئی, لاکھوں جنازے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے, شہیدوں کی تعداد بڑھ گئی, وہاں بستر نہیں ہے, ہاں پینے کو پانی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر دل کے اندر احساس ہوتا تو مسلمان اپنی شادیوں کے اندر کھانے کو ضائع نہ کرتا. لیکن افسوس غیرت ختم ہو گئی, جنازہ نکل گیا ایمان کا, کوئی سننے کو تیار نہیں. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکالتے ہیں. معاشرہ کیا کہے گا, کون کیا کہے گا, اس کی پرواہ نہ کرو. مسلمانوں یہ سوچو کہ ہمارا اللہ کیا کہے گا, ہمارے نبی ہم سے کیا کہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اور اللہ کے نبی کی محبت کا داعیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو, اللہ کے نبی کی سیرت کو سچے دل سے اپنائیں. ایک صحابی رسول حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ کے پاس, یہودی کے پاس گئے. آپ ایک صحابی رسول کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا, آپ نے دسترخوان کا وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا. ہاں
ایک صحابی رسول جو برابر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے کونی ماری اور فرمایا اے حذیفہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، یہاں بڑے بڑے وزراء موجود ہیں، وہ دیکھ کر آپ کے بارے میں کیا خیال کریں گے، کیا کہیں گے؟ مسلمانوں، حضرت حذیفہ بن الیمان کا جملہ سنو، اور اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے سچا عشق ہے، آپ اگر اسلام اور ایمان سے تعلق رکھتے ہیں تو سنو، حضرت حذیفہ بن الیمان نے فرمایا آترک سنتی آترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ایک سچا مسلمان اپنے نبی کا اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکتا۔ آج کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کا جو چلن چل رہا ہے، مسلمانوں یہ اسلام کی سنت نہیں ہے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں ہر اس بات کی، ہر اس رسم کی، ہر اس نئے رواج کی کہ جو قرآن کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو، ابو بکر کی صداقت کے خلاف ہو، عمر کے عدل و انصاف کے خلاف ہو، عثمان کی حیا کے خلاف ہو، علی کی شجاعت کے خلاف ہو، صحابہ عمل کے خلاف جو بھی جذبہ ہوگا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اصل برکت اگر چاہتے ہو کہ مسلمانوں، برکت اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے۔ جو سنت کو اپنائے گا اللہ اس کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے گا۔ آج شادیوں میں سنتوں کا جنازہ نکل گیا، معاف کرنا، گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، بیٹی اور ماں کے جھگڑے، باپ بیٹوں کے جھگڑے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا، رشتوں کا جنازہ نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑا۔ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر ٹینشن کو پیدا کر دیا۔ ٹینشنوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آؤ اور اللہ کے نبی سے سچی محبت کا ثبوت پیش کرو۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے محبت رسول کے تعلق سے بڑا عجیب و غریب واقعہ اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے خاندان کی ایک بیٹی ہوا کرتی ہے بغداد کے اندر، ان کا رشتہ حضور سے جڑتا تھا، آل رسول سے تھی۔ وہاں وبا آئی، اس وبا میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ 4 بیٹیاں تھیں، سب لوگ وہاں سے اپنے اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا بیٹیوں کا ساتھ ہے، جب یہاں کوئی نہیں ہے تو میں یہاں کیا کروں گی۔ ہجرت انہوں نے بھی کی، پڑوس میں بستی تھی وہاں پہنچی، رات ہو گئی۔ سردنا والوں جب رات ہونے لگی، سامان اور بچیاں پاس میں موجود تھیں۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے ہاں اس نے ایک مسلمان کے دروازے پر دستک دی اور کہا بھائی میں مسافر ہوں اور میں آگے چلنا چاہتی ہوں، لیکن رات ہو گئی، بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں آپ کے گھر میں ایک رات قیام کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ میرے بھائیوں وہ مسلمان فوراً منع کرتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ اجازت نہیں ہے، کہیں اور جا کر دیکھو۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے۔ اس نے ایک نہ سنی اور یہ کہنے لگتا ہے کہ تمہارا رشتہ حضور سے جڑتا ہے اور تمہارا تعلق اللہ کے نبی کے خاندان سے ہے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ پریشانی کے عالم میں بیٹی موجود ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا، بیٹیوں کا ساتھ موجود ہے۔ سردنا والوں بیٹی نے دامن اٹھایا اور اس دامن پر اللہ کے نبی کے خاندان کی بیٹی کے آنسو پڑتے ہیں۔ دامن اٹھا کر ان بھیگے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہتی ہے میرے بھائی ان آنسوؤں کے علاوہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرا رشتہ حضور سے جڑتا ہے۔ اس نے کہا چل آگے چل۔ وہ بچی اپنی بچیوں کو لے کر، وہ بیٹی اپنی بچیوں کو لے کر سامان لے کر بستی کے آخر میں ایک گھر ہوتا ہے وہاں جاتی ہے۔ اس نے سوچا جاتے جاتے دیکھو، معلوم ہوا کہ وہ گھر ایک عیسائی کا تھا۔ وہ عیسائی کے دروازے پر پہنچی، عیسائی باہر آیا، کہا کون؟ کہا
اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حضور سے رشتہ ہے، ایک رات آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتی ہو۔ سردنے والوں، اللہ کی قسم، جب عیسائی نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی، تو پوچھتا ہے کون نبی؟ کہا مدینے والے نبی۔ جیسے ہی کہا فوراً اپنے گھر کے اندر گیا، صفائی کی اور اپنے گھر کو خوشبو سے معطر کیا اور بیٹی کو پناہ دی، اچھا کھانا بنوایا اور پرانے برتن بیچ کر نئے برتن خرید کر لاتا ہے، اور لانے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ بیٹی تم یاد رہو، اللہ کی قسم رات ہو جاتی ہے، سردنا والوں سب سو جاتے ہیں، وہ مسلمان جس نے اللہ کے نبی کے بیٹی کو اپنے گھر سے بھگایا تھا، دھتکارا تھا، وہ بھی سو گیا۔ وہ مسلمان خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ آقائے نامدار تاجدار مدح حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، سرور کائنات، سرور انبیاء، حبیب کبریا، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ آپ حوض کوثر پر تشریف فرما ہے اور آپ اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ایک ایک مسلمان اندر داخل ہوتا ہے اور حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پیتا ہے۔ جب اس مسلمان کا اندر داخل ہونے کا نمبر آیا، فرشتے نے باہر روک دیا، خواب دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے خواب میں اس نے دیکھا کہ اسے روکا، روکتے ہی کہا کیوں روکا؟ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا اسے جنت میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! آنکھ کھل گئی۔ جب اس مسلمان کی آنکھ کھلی تو پریشان، حیران، سرگردہ، کیوں نہ ہو ہر مسلمان کی خواہش ہے جنت، ہر مسلمان جنت کا مالک، ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیسا موقع عنایت فرمایا، کیسا سنہرا موقع عنایت فرمایا، اور اس چھو گیا، افسوس ہوا، پریشان ہو کر ساری بستی میں گھوم رہا ہے اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے میاں آپ کے یہاں حضور کی بیٹی تو نہیں ہے؟ کسی نے بتایا جاؤ ایک عیسائی کا گھر ہے بستی کے آخر میں، وہاں جاؤ، جا کر وہاں دیکھو، وہاں انہوں نے قیام کیا ہے۔ یہ مسلمان پریشان، حیران، سرگردہ بستی کے آخر میں اس عیسائی کے گھر جاتا ہے۔ جب عیسائی کے گھر پر پہنچا، سردنا کے مسلمانوں، اور اس نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا مسلمان۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا حضور کی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ کہا میں نہیں دے سکتا۔ جب اس نے یہ کہا تو مسلمان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے اور وہ مسلمان عیسائی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے عیسائی، تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، تم اللہ کے نبی کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ اس نے جب یہ جملہ کہا تو عیسائی مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے ہاں کہا، عیسائی مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے مسلمان دوبارہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تم تو عیسائی ہو، مسلمان نہیں ہو، تم حضور کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ اے اللہ کے بندو، جب عیسائی نے اس بات کو سنا تو فوراً مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے مسلمان کان کھول کر سن سن سن، میں کل تک عیسائی تھا، آج مسلمان ہو گیا۔ تیرے تو خواب میں حضور آئے تھے، مجھے تو خود حضور کلمہ پڑھا کر گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ تحریر فرمایا۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس مرد مومن کے دل میں تین باتیں ہوں، اللہ اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی دنیا میں بھی کسی سے محبت کرے تو کسی غرض اور لالچ سے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے محبت کرے، تو اللہ ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، مٹھاس نصیب فرمائے۔
اور تیسری بات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس مرد مومن کے دل میں یہ بات ہو کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہو اور کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جلایا جانا ناپسند ہوتا ہے. بتاؤ اگر میں یہاں ایک موم بتی رکھ دوں اور آپ سے کہوں کہ اس جلتی ہوئی موم بتی میں کوئی آدمی ہاتھ ڈال کر اپنی انگلی کو جلا لے, بتاؤ کسی کو پسند ہوگا؟ مجھے تو پسند نہیں ہے, آپ کو پسند ہے؟ بتاؤ پسند نہیں ہوگا. کوئی انسان آگ میں جلنے کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آگ میں جلایا جانا ناپسند ہے, اسی طرح ایمان کو چھوڑ کر کفر میں جانا ناپسند ہو, تب جا کر ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. آج ہم نے نام کے مسلمان ہو گئے, اسلام کو اپنایا, لیکن ہم کام غیروں والے کرتے ہیں. مسلمان دھوکہ نہیں دیتا تھا, اسلام میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں آیا. معاف کرنا, آج مسلمان دھوکہ نہیں دے رہا. مسلمان کسی کا مال نہیں مارتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, دھوکہ دہی نہیں کرتا, وعدہ خلاف نہیں کرتا. مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. مسلمان پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے. مسلمان ماں باپ کے حقوق کی خیال کرتا ہے. مسلمان بڑوں کا احترام کرتا ہے. مسلمان بچوں پر شفقت کرتا ہے. مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھنا, اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنی ہوگی اور ایمان خود بھی سیکھنا ہوگا اور ایمان کے راستے پر چلنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کے راستے پر گامزن کرنا ہوگا. آج کا یہ اجلاس جو قرآن کی نسبت پر یہاں منعقد کیا گیا ہے, ہمارے حافظ محمد اسلام صاحب دامت برکاتہم اور قاری محمد راشد صاحب کی محنتوں کا عکس جمیل ہے. معلوم ہوا 5 بچے حافظ قرآن ہوئے. پوری بستی کو اس پر بڑھا و نازا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, جس بستی کے اندر قرآن پڑھا جائے, اللہ قرآن کی برکتوں سے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی بستی میں مدرسہ دیا ہے. آپ اپنے مدرسے کا خیال کریں. اگر ہم نے مدرسوں کے چلانے میں چوک کی اور مدرسوں کو اپنا مدرسہ اور ایمان نہ سمجھا, یاد رکھنا کل ہمارے بچے ارتداد کی ہواؤں سے مانوس ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بہت تیزی کے ساتھ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش چل رہی ہے. اسی وجہ سے حضرت علی بن صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں, اگر تمہیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تو کر لینا, اگر ایک وقت چٹنی سے کھانی پڑے تو کھا لینا, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم میں پیچھے مت چھوڑو. بچے تعلیم سے پیچھے رہ گئے تو ان کا خسارہ اور گھاٹا ہو جائے گا اور بچوں کا ایمان کے خطرے میں پڑ جائے گا. مجھے بتایا قاری راشد صاحب نے کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر جہاں حفظ کی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے, وہی پرائمری کے بہت اچھے انگلش کے اساتذہ, انگریزی کے اساتذہ, لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم غیروں کے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں اور اپنے یہاں پڑھانے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں, تعلیم اچھی کریں, اور اگر آپ کو کوئی بات محسوس ہوتی ہے حافظ اسلام سے براہ راست رابطہ کریں. اپنے بستی کے مدرسے کو کامیاب بنائیں. ہمارے بچے کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اسلامی شعائر, اسلامی اراکین کو جب تک نہیں سیکھیں گے اور ان کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے, جب تک ان کا ایمان خطرے میں پڑا رہے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں. ہم نہیں کہتے کہ انگریزی نہ پڑھائیں, آج کی ضرورت ہے انگریزی بھی پڑھانی چاہیے, عصری علوم بھی پڑھانی چاہیے, سائنس بھی پڑھانی چاہیے, لیکن اللہ کے واسطے ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ پڑھائیں لیکن قرآن سے ہمارے بچے دور ہو جائیں, ورنہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. میرے بھائیوں, اللہ نے آپ کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے. آپ کے مدرسے میں اچھا کام ہو رہا ہے. 5 بچے دین کے سپاہی, داعی, شہدائی, حافظ قرآن بنے ہیں. جب تک یہ اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے.
میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کی قدر کرو. میں پھر ایک مرتبہ اس ادارے کے محتمم حضرت حافظ محمد اسلام صاحب، قاری محمد راشد صاحب اور دیگر ان کے اساتذہ اور جتنے بھی بستی کے معاونین ہیں سب کو مبارکباد کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، عزتوں کے فیصلے فرمائے. یہ جو 4 بچے آپ نے حافظ بنا کر بستی والوں کو عطا فرمائے ہیں، اللہ سارے جہاں کی خدمت اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.